اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنت اللہ لدائم اجمعین انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں کہ جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے اور تمام جہان پر رحم کرنے والا ہے۔ میری طرف سے اب تمام مومنین کو، رہبر معظم کو، علماء اکرام کو، تمام اہل سنت اہل تشیع سب کو میری طرف سے میں سلام عرض کرتا ہوں اور رمضان المبارک کی مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ سے رمضان اپنے عروج پر گزرتے جا رہے ہیں اور آج میرا جو موضوع چل رہا تھا اصول دین توحید عدل نبوت امامت قیامت، آج آخری اس کا درس ہے۔ آج یہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا، جو آج میں نے آخری آپ کے سامنے قیامت کی بحث پڑھنی ہے، بیان کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں گے۔ ہم خود رمضان کے روزوں کے لیے عبادت کے لیے مخصوص چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ عبادت کرنے کا لطف بھی آتا ہے، ہمیں مزہ بھی آتا ہے خدا کی عبادت کرنے کا رمضان میں تو جب روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آخری بیت سے پہلے میں دو جملے رمضان اور روزے کے بارے میں کہہ دوں۔ روزہ جب ہم رکھتے ہیں، ہمارا ایک سانس لینا بھی عبادت ہوتی ہے، ہم سوتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، کچھ پڑھتے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ یہ رمضان واحد ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ سو بھی رہے ہو تو یہ بھی آپ کی عبادت ہے، سانس بھی لے رہے ہو تو یہ بھی آپ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں آپ کے گھر میں اگر بچے ہیں، اگر وہ بالغ ہیں تو انہیں رمضان رکھوائیں، چھوٹے بچے بھی ہیں تو انہیں بھی رمضان رکھوائیں، انہیں عادت اس چیز کی ڈالیں کہ وہ رمضان کے روزے رکھیں۔ اور ویسے بھی آج کل کا موسم بھی کافی اچھا ہے کہ رمضان ٹھنڈے گزر رہے ہیں۔ رمضان کی بہت اہمیت ہے کیونکہ یہ واجب امر ہے، واجب ہے روزے، خدا کی طرف سے معاف نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز بھی خدا کی طرف سے معاف نہیں ہے اور یہ روزے بھی خدا کی طرف سے جو ہے وہ معاف نہیں، اس لیے کوشش کیا کرے کہ رمضان کے روزے رکھیں۔ بحث جو ہماری چل رہی تھی توحید، یعنی میں نے بیان کیا تھا اپنی پہلی مجلس میں کہ خدا کی معرفت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ خدا کی معرفت، اپنے دل اور روح، اپنی روحانی معرفت، اپنے اندر سے خدا کو پہچاننا، کیونکہ خدا ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوتا۔ عدل کی میں نے بحث آپ کے سامنے بیان کی کہ عدل کتنا ضروری ہے، عدالت کتنی ضروری ہے، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا کتنا ضروری ہے۔ نبوت کی میں نے آپ کے سامنے بحث بیان کی تھی کہ نبوت کیا ہے۔ نبوت بھی بہت اہمیت کا حامل رکھتی ہے کہ نبوت پر ایمان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ خدا کی طرف سے جتنے بھی ہمارے رہنما، ہمارے پیشوا، ہمارے نبی، انبیاء، اولیاء، پیغمبر آتے ہیں، خدا کی طرف سے آتے ہیں اور ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، واجب۔ اگر ان پر ایمان رکھیں گے، اگر ان کو مانیں گے تو ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ امامت کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ رسول کے بعد امام کس کو بنایا جاتا ہے، وہ بھی رسول کی طرح معصوم ہوتا ہے، گناہوں اور غلطیوں سے پاک ہوتا ہے، کبھی اس نے کوئی خطا نہیں کی ہوتی ہے، وہ حقیقی معنی میں رسول کے بعد جانشین بننے کا حقدار ہوتا ہے۔ امامت کے بارے میں نے بیان کیا تھا اور قرآن مجید کی ایک آیت بھی پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا، ہم نے آپ کو آزمائشوں سے آزمایا اور آپ پورا اترے، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ میں نے یہ حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ اور آج کی جو ہماری بحث ہے وہ ہے قیامت۔ قیامت کیا ہے؟ قیامت، ہر چیز ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، ہر چیز کا انت، روز قیامت آئے گا، سزا و جزا کا دن آئے گا، جس دن مردے زندہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک قبر سے 70 مردوں کو اٹھایا جائے گا روز قیامت کے دن۔ ہر کسی کو اپنی ہوگی، ہر کوئی اپنی جان بچائے گا، لیکن جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی ماننے والا ہوگا، اہل بیت کا حقیقی ماننے والا ہوگا، خدا کی کتاب قرآن مجید پر عمل کرنے والا ہوگا، وہی اس سے نجات پائے گا روز قیامت سے، تکلیفوں سے، گرمی سے، آگ سے۔
سب سے پہلے تو یہ جان لینا ضروری ہے موت. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ کوئی عام انسان ہو، چاہے کوئی عام بچہ ہو، چاہے کوئی جانور ہو، کوئی بھی ہو یا وہ معصوم ہو، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر کسی کو موت آئے گی. اچھا، ایک اہم سوال ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ موت سے ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ حالانکہ ہر کوئی 100 میں سے 90% لوگ موت سے ڈرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. ان کی نظر میں، ہماری نظر میں ہمیشہ موت ایک وحشتناک، ہولناک تصویر لے کے ابھرتی ہے. موت سے ڈرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ موت کا ذکر بھی نہیں کرتے، کسی مردے کا ذکر بھی نہیں کرتے، یہاں تک کہ وہ کسی قبرستان سے بھی نہیں گزرتے. ڈرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں اس چیز کو، بھاگتے ہیں. اسی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے جینے کا مزہ خراب کر دیتے ہیں، ان کی زندگی کا مزہ خراب ہو جاتا. یہ ادبی زبان میں بھی موت ایک بہت بڑا اثر رکھتی ہے. ایرانی کلچر میں، ایرانی رواج میں، ایرانی لوگوں میں یہ چیز ہے. میں نے ابھی کتاب میں پڑھی، اصول عقائد میں میں نے جملہ پڑھا کہ ایران میں یہ چیز رائج ہے کہ جب بھی وہ موت کا ذکر کرتے ہیں کسی شخص کے سامنے، کسی آدمی کے سامنے، کسی مومن کے سامنے، اس سے پہلے وہ کچھ اور الفاظ اس کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ موت سے یہ ڈرے نہ، موت کا ڈر پہلے ختم کرتے. یہ تو ایک ہوا گروہ یا ایک تقبہ ہوا یا ایک گروہ ہوا کہ جو موت سے ڈرتے ہیں. ایک وہ گروہ ہے کہ جو موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ جب موت آتی ہے تو مسکرا کے موت کا استقبال کرتے ہیں، مسکرا کے موت کا استقبال کرتے ہیں، موت کے انتظار میں ہوتے ہیں، ہر وقت جہاد اور شہادت کو ڈھونڈتے ہیں، ہمیں موت آئے. یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ وہی گروہ ہے کہ جن کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد مومن کو رسول خدا کی، اہل بیت کی زیارت اور شفاعت نصیب ہوگی. خدا کی آگوش میں جانے والا وہ نہیں ڈرتا. ایک ہوتا ہے حق اور ایک ہوتا ہے باطل. جو باطل پر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ڈرتے ہیں، اور جو حق پر ہوتے ہیں انہیں پتا ہے کہ موت حقیقت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. کیونکہ میں نے پہلے بھی موت کا ذکر کیا ہے ہر جگہ پر، تو میں ان مومنین جو میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، طلاب بھی میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ انسان کی سب سے بڑی حقیقت اس کی موت. انسان کی سب سے بڑی حقیقت اس کی موت، کہ اس نے مرنا ہے. مرنا ہے انسان کی، سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی دنیا کا جیسے بھی مذہب کا شخص ہو، وہ ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے لیکن موت کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی حقیقت اس کی موت ہے. اس نے مرنا، فنا ہو جانا. اس لیے جو حق پر ہوتے ہیں وہ نہیں ڈرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں ہمیں شفاعت نصیب ہوگی، کیونکہ ہم امانت ہے خدا کی طرف سے اور ہم نے لوٹ کے جانا ہے. یہ دنیا فانی ہمیشہ نہیں رہنے والی، ختم ہونے والی ہے. جہاں ہمیشہ رہنا اس کی تیاری کرتے ہیں. اچھا، موت سے ڈرنے کی سب سے بڑی 2 وجہ ہوتی ہیں. ایک وجہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد فنا ہو جانا، یعنی موت کے بعد ہر چیز ختم ہو جانی، وہ ڈرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں موت کے بعد ختم، کوئی زندگی نہیں، ہر چیز ختم، تباہ. بلکہ ایسا نہیں، موت کے بعد ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. یہ ایمان ہے ہمارا. زیادہ تر مومنین مسلمانوں کا ایمان زیادہ تر غائب پر ہوتا ہے، جو ہم نے دیکھا ہی نہیں اس پر ہوتا ہے زیادہ ایمان ہمارا، غائب پر. کیونکہ ہمارے امام زمانہ میں پردہ غیبت میں وہ بھی ظہور کریں گے. ہمارا ایمان، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو کہتے ہیں فنا ہو جانا، ختم، وہ سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں، لیکن ہے آگے ہمیشہ رہنے والی زندگی بھی ہے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو جن کے سیاہ اعمال ہوتے ہیں. ایک تو تھا کہ موت کے بعد فنا ہو جائے، ایک ہے سیاہ اعمال، یعنی جن کے سیاہ اعمال ہوتے ہیں وہ ان کا یقین تو ہے کہ موت کے بعد ہمیشہ رہنے والی ایک زندگی ہے، لیکن ان کے سیاہ اعمال
انہیں اسے وہاں جانے کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے موت سے بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ مر جائیں گے تو ہمیں سزا ملے گی، یہ ہوگا. اس لیے انسان کو اپنے اعمال صحیح کرنے چاہیے. پھر ایک اہم سوال، موت کے بعد روز قیامت میں جو عدالت قائم ہوگی، اس مادی اس محدود دنیا میں رہنے والے لوگوں کا سب کا ایمان ہے، سب یہ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس محدود دنیا میں بھی ایک اس کا چھوٹا سا نمونہ رکھا ہے اس عدالت کا. لیکن یاد رہے کہ وہ چھوٹا سا نمونہ ہے، قیامت میں جو عدالت لے گی اس کا چھوٹا سا نمونہ. انسان اس دنیا میں جو کام کرتا ہے اس کے سزا و جزا ان عدالتوں میں، مختلف عدالتوں میں ملتی ہے، پیش ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، یہاں پر آپ جاتے ہیں، یا یہ تو پاکستان کی، پوری دنیا میں جس کی جہاں جہاں کی عدالتیں پیش ہوتے ہیں. لیکن یہ محدود عدالتیں، کچھ حد تک یہ جرائم کو، کرائم کو جو ہے یہ کچھ حد تک کمی آ سکتی ہے، لیکن ختم نہیں ہو سکتا. وہ آخرت کی عدالت ہے جہاں صحیح حقیقی سزا و جزا ملے گی. ان عدالتوں میں تو یہ بھی ہوتا ہے، امیر ہو پیسے کھلا کے، پیسے انہیں دے کے چھوٹ آتے ہیں، غریب کو سزا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بے گناہوں کو بھی کافی سزائیں ہوتی. اس لیے یہ محدود عدالت زیادہ پائیدار نہیں. یہاں تک کہ ان عدالتوں میں رشوت خور، پارٹی بازی زیادہ ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ان سب کو اصلی عدالت سے دور کر دیتی ہیں، حقیقی عدالت سے ان کو دور کر دیتی ہے. قاضی بھی غلطی کر جاتا ہے، کسی کو سزا دیتا ہے، مطلب اس کے علم میں تو نہیں. کچھ ایسے بھی جرائم والے لوگ ہوتے ہیں، عقل مند لوگ ہوتے ہیں، اتنے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، جو اتنے انٹیلیجنٹ آنا، اتنے ہوشیاری سے یہ جرائم کرتے ہیں کہ ان کا پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی نشان بھی نہیں چھوڑ. قاضی دھوکہ کھا دیتے، اس لیے پائیدار نہیں. وہ جو روز قیامت عدالت لگے گی وہ حقیقی عدالت ہے، جس میں ہر کسی کو حقیقی سزا اور جزا ملے گی. اس میں عدل قائم ہوگا. میں نے عدل کی بحث میں آپ کو کہا تھا کہ عدالت خدا قادر ہے کہ عدل قائم کرے گا، عدالت لگائے گا. وہ سب سے بڑی عدالت ہوگی روز قیامت، جس میں ہر کسی کو اس کی سزا، اور کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا کہ میں نے یہ نہیں کی. اس لیے رسول خدا نے فرمایا نا کہ یہ عدل ہی کی وجہ سے زمین و آسمان قائم، ہر چیز اس کے مقام پر، ہر چیز کا جو مقام ہوگا، جو اس نے کیا ہے اسی مقام کے حساب سے اسے آخرت میں جنت اور دوزخ ملے گی. نیک اعمال ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قرآن مجید میں قیامت کے دن ہم عدل کے ترازو قائم کریں گے، جس میں نیک اور برے اعمال رکھیں گے. جس کے اچھے اعمال ہوں گے اسے جنت دیں گے، اور